بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ آج میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک چرواہے کے درمیان بات چیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، دنیا والوں سے دور۔ اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا کہ اے میرے مالک، تو اگر میرے پاس ہو میں تیری خدمت کروں، تیرا سر دباؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، اور اگر تو بیمار ہو تو تیرا خیال کروں۔ اے میرے مالک، یہ بکریاں چرانا تو محض ایک بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش میں ادھر ادھر پھرتا ہوں۔ یہ سادہ مزاج چرواہا جو منہ میں آیا بولتا جاتا اور چلتا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو فرمایا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ بولا، اس سے جس نے تجھے اور مجھے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عقل سے پیدل چرواہے، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان سب خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفر نے تیرے دین کی قیمتی لباس کو گندا بنا دیا۔ اے بدبخت، خبردار، آئندہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے نہ نکالنا۔ اگر ایسا کیا تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے رسول خدا، تو نے ایسی بات کی، یہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنا گریبان چاک چاک کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر شخص کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے اور دوسرے کے حق میں دریا کا اثر رکھتی ہے۔ جو شخص جس بھی زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوں کے آداب اور ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے اور اسی بے چینی اور اضطراب میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل و بیابان کی خاک چھان ماری، مگر اس چرواہے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بولا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں، میرے دل کا خون ہو چکا، اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی رات طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اس گھوڑے کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی جست میں ہفت آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال اب بیان کے قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی بات پر حیران رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھ اے شخص، تمہارا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں، تو ابتدا سے حال تک ناقص ہے۔ یہ تو غفور الرحیم پر منحصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کیسے قبول فرماتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔